الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اخیر میں صدیق میں سمجھا رہا تھا. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. کن پر؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. نبی تو میں نے مختصر سمجھا دیا الحمدللہ. بس نبی کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، نبی کی قوت علمیہ اور قوت عملیہ کامل ہوتی. یہ دو چیزیں اللہ تعالی دے کر نبی کو مبعوث فرماتے ہیں براہ راست اللہ کی طرف سے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. اب اس کے بعد نبی کے بعد صدیق کو فرمایا. تو صدیق جو ہوتا ہے، نبی کی قوت علمیہ جو ہے، نبی کی جو معرفت ہوتی ہے، صدیق معرفت میں، علم میں نبی کے قریب ہوتا ہے. یہ بہت جامع تعریف ہے امام راضی رحمۃ اللہ. بالکل قریب قریب. یوں سمجھو نبی کے پاس نبوت ہے، اس مرتبے کو، اس مقام کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو معرفت اللہ تعالی نے عطا فرمائی، علم جو عطا فرمایا، وہ صدیق کا یوں سمجھو ایسا ظرف ہوتا ہے صدیق کا. یہ ظرف صدیق کا ایسا آئینہ ہوتا ہے کہ نبی کے علم کا عکس پڑتا ہے صدیق کے دل پر. جو علم نبی کا وہ صدیق کا. بس اتنا فرق ہے کہ صدیق جو ہوتا ہے وہ فرع ہے. نبی اصل، نبی کو براہ راست اللہ سے ملا اور صدیق کو آپ کے واسطے سے ملا. بس اتنا فرق ہے. اور یہ ایسے دعویٰ نہیں ہے،
حقیقت بھی بہت ساری مثالیں ہیں، بالکل نبی کے قریب قریب. صدیق معرفت میں، علم میں، سوچ میں، فکر میں اور عمل میں بالکل نبی سے قریب ہوتا ہے. میں آپ کو مختصر واقعہ سنا دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر گزشتہ مجلس میں آخر میں نے کہا تھا، لیکن وقت ہو گیا تھا. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی پہلی مرتبہ، آپ نے خطرہ محسوس کیا اپنی جان پر. پہلی مرتبہ دیکھا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، 3 مرتبہ بھیجا تھا جبرائیل علیہ السلام کی طاقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قوت انتہا تک پہنچ چکی تھی، انتہائی مشقت میں مبتلا ہو چکا تھا میں، اتنے زور سے مجھے دبایا، میرا بدن کانپ اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، قوت. ابھی یہ مضمون نہیں ہے میرا، اصل میں اب کیا ہے 2-3 مجلس ہے اس سال کے اخیر، اس لیے میں اب تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بہت تفصیل ہے. تو نبی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، بھیجا تھا 3 مرتبہ، مانوس کرنا تھا. یہ ایک تصرف ہے، تصوف کی زبان میں. تصوف یعنی جہاں خانقاہ میں اصلاح ہوتی ہے، جیسے ہمارے پیر صاحب بیٹھے ان کی خانقاہ، ان کی مجلس، تو وہ جو تصوف ہے تو اس کی اصطلاح میں ایک تصرف ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے. بات توجہ کیسی ہوتی ہے معلوم؟ انعکاسی ہوتی ہے. بات توجہ اصلاحی ہوتی ہے، بات توجہ ارشادی ہوتی ہے. ابھی آپ جو بیٹھے ہیں یہ ارشادی توجہ والی. اللہ کے فضل سے میں بولتا ہوں، آپ سنتے ہیں، یہ ہے ارشادی. اور ایک ہے انعکاسی. بالکل اپنے جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو قوت اور جو صلاحیت ہے اندرونی، دوسرے میں منتقل کر دینا. ایک واقعہ میں مختصر سنا دوں. خواجہ باقی باللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ. اب کیسے ہوں گے آپ اس سے اندازہ لگاؤ. اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، بہت تفصیل ہے، اب وقت نہیں ہے تفصیل کا. ایک مرتبہ ان کے گھر مہمان آ گئے، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں. مہمان کو کہہ بھی نہیں سکتے. اب بے چین پریشان ہے، اندر باہر چکر لگا رہے ہیں، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں کرنے. وہ شکایت نہیں کرتے، وہ پریشان نہیں ہوتے اس بات پر، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. کیسا خوش ہوتے ہیں معلوم؟ مثال میں دوں آپ کو. ایک دم سے اگر ہمیں کوئی 10 کروڑ روپے دے دے کیسی خوشی ہوگی. اس سے زیادہ خوش فقر و فاقہ پر ہوتے ہیں. کیوں معلوم؟ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت حاصل ہو گئی، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. بلکہ جب فراوانی ہوتی ہے ہر وقت روتے ہیں، یا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیوں بہت فراوانی ہے، کیوں بہت دنیا آ رہی ہے، کہیں دنیا میں تو مجھے بدلہ نہیں دے رہا ہے، تو ناراض تو نہیں ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ
جب کبھی کافی مدت ہو جاتی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، روتی تھی، یا اللہ تو ناراض ہے مجھ سے، مجھے یاد نہیں کیا تو نے، کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، اور اللہ تو مصیبت اور پریشانی اسی بندے پر بھیجتا ہے جس سے تو خوش ہوتا ہے. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے زیادہ اگر کوئی مصیبت اور بلا آتی ہے انبیاء پر آتی ہے، اور انبیاء کے بعد انبیاء سے جتنا جو مشابہ ہوگا اس پر آئے گی، اس کے بعد جو اس کے مشابہ ہوگا اس پر آئے گی. تو یہ لوگ ایسے تھے بھائی. یہ کہنا تھا کہ چوٹ لگی سر پہ، چل رہی تھی دروازے کی، خون نکلنے لگا. وہ ان کا مرتبہ تھا، ہم نہیں مانگ سکتے یہ مرتبہ. کیا کہا معلوم؟ الحمدللہ. لو چوٹ لگی، خون نکلا، اور کہہ رہی الحمدللہ، اللہ نے مجھے یاد کیا، اللہ نے مجھے یاد کیا. یہ ان کا مرتبہ ہے. ہم تو عافیت مانگے. تو خواجہ باقی باللہ فقر و فاقہ تھا. مہمان آ گئے، پریشان، گھر میں چکر لگا رہے، کبھی باہر کبھی اندر، کبھی باہر کبھی اندر. سامنے ایک بتھیارا تھا، باورچی تھا، روٹیاں بناتا تھا، کھانا پکاتا تھا. اس نے دیکھ لیا کہ حضرت بے چین ہے، کیونکہ مہمان میں نے دیکھے اندر گھر میں جاتے ہوئے. اس نے فوراً کھانا تیار کیا گھر میں، تازہ گرم، 10-15 منٹ میں پورا تھال لے کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا. اس کو بولتے ہیں خدمت. بغیر مطالبے کی، بغیر طلب کے جو خدمت کرتا ہے دل سے دعا نکلتی. اور جس وقت جو ضرورت ہو، جو حاجت ہو، وہ اگر پوری کر دے تو واقعیتاً دل سے دعا نکلتی ہے. مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھایا، خوش ہو گئے. مہمانی کا کھانا تھا. خواجہ صاحب خوش ہو گئے. خواجہ باقی اللہ باورچی کو بلایا، میرا دل خوش کر دیا، مانگ، جو مانگے گا اللہ سے میں دوں گا. ہر وقت دعویٰ نہیں کرتے اللہ والے، بعض مرتبہ ناز کر لیتے ہیں، اس کو ناز بولتے ہیں، تعلق جتلاتے ہیں. تو وہ باورچی بھی عجیب تھا. اس نے کہا مجھے تو آپ جیسا بننا ہے. تو کہا یہ مت مانگو. ٹھیک ہے، نہیں حضرت آپ نے فرمایا جو مانگنا ہو مانگو، بس مجھے تو یہی چاہیے. بہت نہ کہا، نہیں مانا. دیہاتی تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ اس جیسا بننے میں تو کتنے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں، کتنے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے ایسا بنتا ہے آدمی. ایک دم سے تھوڑی بن سکتا ہے، ایک دم سے تھوڑی یہ بوجھ آ سکتا ہے. اس کو کوئی برداشت، واللہ میں کہتا ہوں پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں نہیں کہتا، کلام مجید اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. یہی بوجھ اللہ کی نسبت والا، اللہ کے تعلق والا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اللہ کی معرفت والا، یہ آسان نہیں ہے، ایک دم سے نہیں آتا. پوری زندگی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے یہ نسبت حاصل ہوتی ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا دوسری چیز مانگو. نہیں مجھے تو یہی چاہیے. جتنے بھی مریدین تھے وہ بھی تعجب کر رہے تھے. دیہاتی ایسا ہی ہوتا ہے، ضدی. اس لیے تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہاتھی آوے اس کی تمنا کرتے تھے کہ وہ عجیب سوال کرے گا تو ہمیں جاننے کو ملے گا، علم ملے گا. یہ بھی دیہاتی ایسا ہی تھا. کہا چلو نہیں مانتے آپ. ایک کمرے میں لے گئے، خاص ان کا جو ذکر کا کمرہ تھا وہاں لے گئے. اس کو بھینچا، سینے سے لگایا. یہ علماء نے فرمایا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا. اس کی مثال کیوں دیکھ لو. بعد میں خواجہ باقی باللہ نے جس طرح باورچی کو بھینچا تھا،
اپنے سینے سے لگایا تھا، زور سے دبایا تھا اور توجہ کی. صرف دبانا نہیں، توجہ، تصرف اس کو بولتے ہیں کہ میں گویا نسبت کا القاء کر رہا ہوں. اللہ نے جو مجھے نسبت عطا فرمائی، جو تعلق عطا فرمایا، اللہ کی محبت جو ہے، اللہ کی معرفت جو ہے، میں منتقل کر رہا ہوں. ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ موبائل نے آسان کر دیا. نیٹ ورک موبائل میں داخل ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں، بیچ میں وائرلیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سب مانتے ہیں اس کی نسبت ہے ٹاور سے، پاور ہاؤس سے، نیٹ ورک سے. تو اسی طرح ایک مانوی نسبت ہوتی ہے، مانوی ایک توجہ ہوتی ہے، منتقل کی جاتی ہے دوسرے کے اندر. حضرت جبرائیل نے وہ منتقل کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صلاحیت پیدا ہو جاوے وحی کو اٹھانے کی. تو وہ جب دبایا اس کو، کمرے میں سے باہر نکلے. مریدین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب کی توجہ کی برکت سے اس دیہاتی کی صورت کو بھی خواجہ سے ایسا بنا دیا. باطن تو تھا ہی، نسبت تو وہی تھی خواجہ صاحب کی، بلکہ ظاہر حلیہ بھی بدل دیا. مریدین کہتے ہیں ہمیں غور سے دیکھنا پڑا کہ اصل خواجہ صاحب کون اور نقل کون. بعد میں ہمیں پتا چلا وہ جو تھے نقل، جن کو توجہ دی تھی، وہ کانپ رہا تھا. کیوں؟ اتنی زبردست نسبت تھی، برداشت نہیں کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ بیچا، کانپ رہے تھے، نسبت اتار رہے تھے، تعلق حضرت جبرائیل کے ساتھ. کیوں؟ یہ پہلی وحی تھی، مانوس کرنا تھا اپنے سے. دبایا، بیچا. لیکن وہ جو دیہاتی تھا 3 دن میں انتقال ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا. خواجہ صاحب نے فرمایا اسی لیے میں نے منع کیا تھا کہ نہیں تو اٹھا سکے گا. کیوں؟ اس کے لیے بڑے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے یہ ہوتا ہے. بنیاد ہوتی ہے، ایک بلڈنگ 50 منزلے کی ہے، بنیاد مضبوط ہے تب اٹھا سکتے. اور ایک بلڈنگ بغیر بنیاد کے بناؤ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہے گی، گر جاوے گی. تو وہ جو بلڈنگ بنی تھی ان کی مانوی، بغیر بنیاد کے بنی تھی، گر گئی، 3 دن میں انتقال ہو گیا. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرمانے کے فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے جو نسبت جو منتقل کی تھی، یہ نسبت انعکاسی تھی، یہ تصرف تھا. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے. اس کی مجھے تفصیل میں نہیں جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر پہ، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر. سو بھی گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی بھی یا ایھا المزمل، ایک کملی والے اٹھو، سونا نہیں ہے، اب ذمہ داری آئے گی. قم اللیل، یہ ذمہ داری کو صحیح معنوں میں اگر پورا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے، اس ذمہ داری کو آسان کرنا ہے، تہجد پڑھو. سب سے پہلا حکم قم اللیل. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو علماء ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تہجد کی پابندی کریں. بزرگان تو فرماتے ہیں بغیر تہجد کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. تہجد کی پابندی. قم اللیل، کتنا جاگتے تھے، لمبا واقعہ ہے. خیر، تو چادر اڑا دی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ مجھے خطرہ ہے اپنی جان پر. اس وقت جو حضرت خدیجہ نے اللہ اکبر جو تسلی فرمائی، ڈھارس بندائی، سکون
سکون ہو گیا. ایسی سمجھدار عورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی, سمجھدار بھی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا. عجیب و غریب ان کی خوبیاں ہیں حضرت خدیجہ کی. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے میں اگر کسی عورت پر رشک کر سکتی ہوں تو خدیجہ کے اوپر. حضرت عائشہ کتنی چہیتی بیوی, اس کے باوجود وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا نام بڑی محبت سے لیتے تھے. آخر تک حضرت خدیجہ کو نہیں بھولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب اس کا؟ باقاعدہ جانور ذبح کرتے تھے, اور ذبح کرنے کے بعد گوشت کے الگ الگ حصے فرماتے, اور خادم سے فرماتے یہ گوشت فلانی عورت کے گھر پہنچا دو, یہ گوشت فلانی عورت کے گھر پہنچا دو. کوئی نسبت نہیں, کوئی تعلق نہیں. کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں یہ, تو سہیلیوں کو یاد کرنا, بیوی کو یاد کرنا ہے. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے اپنے ماں باپ کا انتقال ہو جاوے تو ماں باپ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان سے تعلق باقی رکھو, ان سے ملتے رہو, کبھی ہدیہ طور پہ دیا کرو, ماں باپ خوش ہوتے ہیں. یہ تو حدیث میں بھی ہے. تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو حضرت عائشہ اس وقت فرماتی ہے. ایک مرتبہ تو ذرا ناز میں کہہ بھی دیا تھا, ہاں عجیب انداز سے کہا تھا حضرت عائشہ نے, ہاں خدیجہ کے علاوہ تو دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے, بس وہ ایک عورت تھی, ہمیں تو کوئی شمار بھی نہیں لاتے. یہ تان محبت کا تان بولتے ہیں, سمجھے, محبت کا تان بولتے ہیں نا بعض مرتبہ بھی. ہاں آپ تو جاتے ہیں تو ہمیں یاد بھی نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں, فون بھی نہیں آتا جلدی. اس کو تان بولتے ہیں, یہ محبت کا تان ہے. اس میں بھی ایک لطف ہے, عجیب ایک لطف ہے. صرف نرم نرم باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا, کبھی تان بھی ہونا چاہیے, کبھی تعریف بھی ہونی چاہیے, کبھی ناز بھی ہونا چاہیے. ناز کسے کہتے ہیں معلوم؟ ظاہر میں تو تلخ زبان ہو, تان ہو, لیکن دل محبت سے بھرا ہوا. اسی کو حدیث میں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث میں ہی یہ بات. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا, عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے تو کب مجھ سے خوش ہوتی ہے اور تو کب ناراض ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کیسے, بتاؤ تو. کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو کیا کہتی ہے, لا ورب ابراہیم, نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. اور جس وقت مجھ سے خوش ہوتی ہے تو اس وقت تو قسم کھاتی ہے لا ورب محمد, میرا نام لیتی ہے, محمد کے رب کی قسم. حضرت عائشہ مسکرائی. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, صرف نام نہیں ہوتا میری زبان پہ, لیکن دل محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کو ناز بولتے ہیں. تو کبھی بیویوں کو ناز کرنے دو, تھپڑ مان مت دینا, تو وہ موٹی آوی کے نا, ناز کرنے دو, یہ بھی سنت ہے, برداشت کرو. یہ بیوی شوہر کو ناز نہیں کرے گی تو کس کو کرے گی؟ ایک شوہر کے لیے ماں باپ کو چھوڑا, بھائی بہنوں کو چھوڑا, سہیلیوں کو چھوڑا, محلے والوں کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا. ارے بعض مرتبہ تو شوہر پر ناراض ہے بیوی کے والدین سے, گھر والوں سے, تو وہ بیوی کو کہہ دیتا ہے خبردار تو نے والدین سے کلام کیا, والدین کو فون کیا, والدین کے گھر گئی, سب قربان, کوئی حرج کی بات نہیں, آپ کے لیے سب قربان. تو اس کو بیچاری کو ناز کرنے کا حق نہیں. ارے ناز کرنے دو, برداشت کر لیا کرو. حضرت عمر نے فرمایا یہ ناز نہیں کرے گی تم پر تو وہ کس پر کرے گی؟ یہ تمہاری خادمہ ہے, یہ تمہاری باورچی ہے, یہ تمہاری دھوبن ہے, یہ تمہاری خدمت گزار ہے, یہ تمہیں گناہوں سے بچانے والی ہے, یہ تمہیں حرام سے بچانے والی ہے, یہ تمہیں اولاد کی پرورش کرنے والی ہے, یہ تمہاری کھانے کی فکر رکھتی ہے. کتنی باتیں حضرت عمر نے فرمائی تھی. لمبا واقعہ ہے یہ, تو بیچ میں ایک بات آ گئی تھی. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا
उस वक्त हजरत खदीजा ने जो फरमाया था उससे मुझे एक बात साबित करनी है दलील के तौर पर। खदीजा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि मैं हलाक हो जाऊंगा, मुझे अपनी जान पर खतरा है। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। वल्लाह, खुदा की कसम खा के मैं कहती हूँ, क्या यकीन होगा हजरत खदीजा को, क्या यकीन होगा अल्लाह की जात पर। अल्लाह के रसूल को भी था, लेकिन इन पर हालत ऐसी तारी थी, घबरा गए थे वक्ती तौर पर। हजरत खदीजा फरमाती है, कल्ला वल्लाह इन्नका लतसिलुर रहीम व तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल व तकरीअद व तुईनु अला नवाइबिल हक। 5 बातें बयान फरमाई, बस मैं मुख्तसर कह दूं वो 5 बातें क्या है। आप तो सिला रहमी करते, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं। वल्लाह, क्या अजीब इससे मसाइल उलमा ने निकाले। अगर किसी को दुनिया में आफतों से बचना है, बलाओं से बचना है, मुसीबतों से बचना है, अल्लाह की मदद चाहिए, कदम कदम पर इन 5 चीजों पर अमल कर लो। हजरत खदीजा ने ये नहीं फरमाया आप नमाज पढ़ते हो, आप जिक्र करते हो, आप तिलावत करते हो, आप बड़े अच्छे हो, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया आप सिला रहमी करते हो। और सिला रहमी किसे कहते हैं याद रखना, हम भूले में हमें पता नहीं सिला रहमी किसे कहते हैं। सिला रहमी किसे कहते हैं मालूम? कोई रिश्तेदार हमसे अगर ताल्लुक को कता करता है, नहीं बोलता, अच्छा सुलूक नहीं करा, इसके साथ अच्छा सुलूक करो, ये है सिला रहमी। अगर कोई भाई आपके साथ अच्छा सुलूक करता है, आपको दावत भी देता है, आपकी खिदमत भी करता है, आपको ख्याल भी करता है, आप इसके साथ अच्छा सुलूक करते हैं, इसको सिला रहमी नहीं कहते, इसको तो हदीस में मुकाफात कहते हैं, अदला बदला। इन्होंने दावत दी तो आपने भी दी, ये थोड़ी कमाल है, ये तो मुकाफात है। सिला रहमी कमाल है। सिला रहमी कहते हैं, सिला यानी जोड़ना, कोई तोड़ रहा है, आप जोड़ रहे हैं। शादियों में पता चल जाता है। तो क्या फरमाया, इन्नका लतसिलुर रहीम व तक्सिबुल मादूम, जिसके पास कुछ नहीं है, इनके लिए आप तो कमाते हो, अपने लिए थोड़ी कमाते हो। या अल्लाह, मैं क्या बयान करूं, क्या करे, वक्त नहीं है, वरना इसको मैं खोलता। तीसरा फरमाया तहमीलुल कल, जो खानदान में बेसहारा है, बोझ बना हुआ है। कौन? अब बताओ, खानदान में कौन बोझ होता है? जो अपाहज हो बेचारा, दिमागी तवाजुन बराबर ना हो, हाथ पैरों से मासूर हो और दिमाग न चलता हो, ऐसे ही पालना पड़ता है। वो न कमाता है, कुछ भी नहीं, बोझ बना है। बोझ मत समझो, अल्लाह बहुत बरकत देगा। तो क्या फरमाया हजरत खदीजा ने, आप तो ऐसों के लिए बोझ उठाते हो, उनका बोझ आपने उठा लिया। क्या सिफात थी, खूबियां थी। आगे फरमाया तकरीर दैफ, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। ये अरब की खुसूसियत है, मेहमानों की मेहमान नवाजी करो जिससे खुश हो जाए मेहमान। पहली मर्तबा आवे हदीस में है, खूब तकल्लुफ करो, पूर तकल्लुफ इनके लिए खाना तैयार करो, खुश हो जाए। 3 दिन तक मेहमान बनता है, आज तो बोझ बन जाता है मेहमान। अल्लाह बचावे, मैं नहीं जाता अंदर में। 5वां फरमाया तुईनु अला नवाइबिल हक, हक की बिना पर जो मुसीबतें आती हैं, इसमें आप मदद करते हैं। हक की मुसीबत किसे कहते हैं मालूम? एक नाहक मुसीबत है। हक की मुसीबत किसे कहते हैं मालूम? मिसाल के तौर पर एकदम से कोई बेचारा गरीब आदमी एक्सीडेंट हो गए, अब इसके बाद पैसे नहीं, ऑपरेशन नहीं, 2 लाख कहा डॉक्टर ने, ये हक मुसीबत अल्लाह की तरफ से। अब वो बेचारा घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई सहारा नहीं, किसी को पता चला, आपने कहा क्यों ऑपरेशन नहीं करा दे? पैसा नहीं, खाने के फांफे, तो मैं कहां से ऑपरेशन, बस मौत का इंतजार करता हूं, मौत आ जा, क्या करूं, कुछ है ही नहीं। तो फिर
آپ کہے چلو ایڈمٹ ہو جاؤ میں خرچہ دوں گا. یہ ہے حق مصیبت. اس کی اعانت آپ کر دیں. ناحق نہیں, مثال کے طور پر ناحق کی مثال دے دوں میں آپ کو. ایک آدمی شرابی ہے, جگاری ہے, سارے مل کر جگار میں ہار گیا, سٹے میں ہار گیا, قمار میں ہار گیا. اب وہ روتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, میری مدد کرو, مجھے زکات دو. اب جاتا ہے ہر ایک نہ مت مدد کرو, ایسے یہ ناحق ہے, ناحق ہے یہ. تو حق مصیبت جو آوے اس کی اعانت کرو. تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ تو توئین علی نواب الحق, اور ایسی جو صفات جس کے اندر ہوتی ہے, یہ خوبیاں جس کے اندر ہوتی ہے, اللہ ان کو برباد نہیں کرتا. ارے سن لو باتیں, کر لو, واللہ میں کہتا ہوں زندگی پر برباد نہیں ہوں گے. اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ. علماء نے فرمایا, اللہ کی رسول حدیث ہے سب سے پہلی. اب سنو, مجھے یہ سب باتیں نہیں بیان کرنی ہے, مجھے دلیل بیان کرنی ہے. حضرت ابو بکر کی, صدیق کی. صدیق کسے کہتے ہیں؟ بالکل قریب قریب ہوتا ہے نبی کے. اب سنو کیا ہوا. بہت لمبے واقعات ہیں, پھر 1 سال چاہیے اس آیت کو سمجھانے کے لیے, لیکن نہیں کھینچوں گا, فکر مت کرنا. ہاں تو کیا ہوا معلوم؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بہت ستایا مکے والوں نے. آپ اندازہ لگاؤ مکہ چھوڑنا پڑا, کیسا ستایا. اللہ اکبر. کتنے صحابہ, کتنی صحابیات, ان کے گھر والے تو یوں کہتے تھے کہ بس اب ابو بکر گئے, اب زندہ نہیں ہو سکتے. ایسا مارتے تھے. کیسا معلوم؟ یہ ناک بالکل ہموار کر دیتے تھے توڑ کے, چپاتی کی طرف ہو جاتی تھی ناک. اتنا مارتے تھے مکوں سے اور جوتوں سے اور دندوں سے. چہرہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ چہرہ ابو بکر کا خون آلود. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. یاد رکھنا یہ بھی لمبا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر کہہ دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے بعد نماز پڑھ رہے تھے, تو جتنے بھی سردار, ارے ہمارے سامنے عبادت کر رہے ہیں, تو ایک دم سے سب ٹوٹ پڑے. حضرت ابو بکر کو پتا چلا, وہ آئے, سب کے ساتھ مقابلہ کیا, اللہ کے رسول کو ایک طرف کر دیا, اور انہوں نے مار کھائی. کیسی مار کھائی؟ بے ہوش ہو گئے, اٹھا کے گھر لائے. 1 دن کے بعد ہوش آیا. ام جمیل اور اسی طرح ان کی اماں پورے سب پریشان. جس وقت ہوش آیا, آپ کو پتا ہے سب سے پہلا کلام زبان سے کیا نکلا؟ ہم تو ہوش آوے تو پانی لاؤ, کھانا لاؤ, جیسے آنکھ کھولے کیا ہے امی محمد کی کیا خبر؟ سب سے پہلا جملہ نکلا محمد رسول اللہ کی کیا خبر. وہ پہلے مجھے سناؤ. بیٹا پانی پی لے, تو اپنا خیال کر. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو میں سلامت ہوں. کیا محمد تھی. علماء نے فرمایا واقعیتاً خلافت کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہی کو تھا. کلام مجید سے بھی ثابت کیا علماء نے. بالکل آپ کیسے تھے؟ فدا تھے حضرت ابو. بس یوں سمجھو اپنی حیات, اپنی زندگی, اپنی اولاد, اپنا مال, اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں نے دنیا میں ہر ایک کا احسان ادا کر دیا سوائے حضرت ابو بکر کے. ابو بکر کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا, اللہ ہی ابو بکر کا احسان پورا کرے گا. اللہ کی رسول یوں فرماوے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ یا اللہ کیسے عجیب و غریب باتیں ہیں, لیکن اب وقت نہیں ہے. تو کیا ہوا معلوم؟ آخر کار مجبوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر ہجرت کرنے تشریف لے گئے. وہ بھی حبشہ جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع فرمایا تھا کہ میری اجازت ملے تب, لیکن اس وقت دیکھا کوئی حرج کی بات نہیں, آپ بھی چلے جاؤ. بہت دور پہنچ چکے تھے, 5 منزل پہنچ چکے تھے, 5 دن ہو گئے تھے. رستے میں
قبیلے کارا کا سردار ابن دغنہ ملے تو کہا ابو بکر ہو. وہ حبشہ سے آ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے. ابو بکر ٹھیک ہے. ہاں کہاں کا سفر؟ کہ آپ کی قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دی. مجھے اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتی. مجبور ہو چکا ہوں. مجبوراً نکلنا پڑا. معاف فرمانا. بیچ میں ایک بات کہہ دوں, یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے صحابہ پر کفار کی طرف سے, اللہ بچاوے, وہی حالات کو ریپیٹ کر رہے ہیں یہاں ہندوستان. اب سمجھو, میں نے بالکل مختصر کہا. وہی سب باتیں ہیں جو قریش کے سرداروں نے مسلمان کے ساتھ کی تھی, آج وہی کی جاتی ہے. سب سے بڑی بات کلام مجید میں ہے. اللہ نے فرمایا, کفار نے یوں کہا تھا, اے مسلمانوں یا تو تم اپنے اگلے دن میں واپس آ جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ, یا تو گھر واپسی یا چھوڑو. یہی دو نعرے ہیں یہاں, یہی دو نعرے ہیں. گھر واپسی. گھر واپسی کا مطلب کیا؟ آپ پہلے ہندوستان میں مسلمان نہیں تھے, غیر تھے, تو ہو جاؤ واپس ہندو, تب تو کوئی حرج کی بات نہیں, ہم رہنے دیں گے. اگر نہیں رہنا ہے چلے جاؤ پڑوس میں. یہی دو باتیں ہیں, وہی ریپیٹ کر رہے ہیں, وہی کفار کی باتیں. مسلمان تو یہ حالات آئیں گے تو کیا کرنے کا؟ صبر کیا, اللہ سے مدد مانگی. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے, نہ ہم صبر کرتے ہیں نہ اللہ کی مانتے ہیں. اس لیے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آ چکی. کیوں؟ اللہ نے یوں فرمایا تھا, جب تک میرا حکم نہ آوے وہاں تک یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کرو, نماز پڑھو, ان اللہ مع الصابرین. اب بتاؤ مسلمان کتنے نمازی ہیں, کتنا صبر کرتے ہیں بتاؤ. ذرا حالت آ گئی زبان بے قابو, عجیب و غریب زبان سے باتیں نکالتے ہیں, ایمان بھی سلب ہو جائے. مجھے رونا آتا ہے. ابھی میں نقل نہیں کرتا سب باتیں بھائی, یہ مختصر میں نے کہہ دی. تو حضرت ابو بکر جا رہے تھے, رستے میں ابن دغنہ ملا, قبیلے کارا کا سردار رئیس. اس نے کہا ابو بکر کہاں جاتے ہو؟ آپ کے وطن والے مجھے اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے, مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑا. ہجرت, بس اب مکہ چھوڑ دیا میں نے. کہا جاؤ, آپ جیسوں کو نہیں نکالا جاتا نہ خود نکلتے. واللہ میں کہتا ہوں اس دگنہ ابن دگنہ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے. اس نے اسی وقت کیا کہا معلوم؟ ابو بکر آپ جیسے تو نہ نکلتے ہیں نہ نکالے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. وہی 5 باتیں ہیں حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بیان فرمائی تھی, وہی 5 باتیں حضرت ابو بکر کے بارے میں بیان فرمائی. کتنی مناسبت, یہ مجھے سمجھانا تھا. یہ تھی مشابہت, صرف نبوت کا فرق تھا. سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, لیکن اوصاف جو تھے, علم جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہی اوصاف وہی علم حضرت ابو بکر. یہ ہے صدیق. ایک بات نہیں, میں کیا نقل کروں. صلح حدیبیہ کی بات حدیث میں ہی, مجموع الزوائد میں, بخاری میں بھی. صلح حدیبیہ لمبا واقعہ ہے, شرطیں طے ہو چکی. شرطیں کیسی تھی معلوم؟ مسلمانوں کے خلاف. گویا مسلمان کمزور ہے, دباؤ میں ہے, ایسی شرطیں منظور کی. حضرت عمر پریشان, وہ تو بہادر تھے, بالکل بے قابو, غصہ نہیں کہتا, بے قابو کہتا ہوں.
اسی بے قابو کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں. بالکل حق پر ہو. آپ اللہ کے رسول نہیں ہو. میں اللہ کا رسول ہوں. پھر ایسی شرطیں آپ نے منظور کی. ہم اسلام, ہم حق والے دب کے کیوں شرطیں مانی؟ کیوں کمزور شرطیں ہم نے مانی؟ یا تو برابر سلامت ہوتی. وہ باطل پر ہیں, ان کو دبنا چاہیے نہ کہ ہمیں دبنا چاہیے. عمر یاد رکھو, انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. وَلَن يُزِيعَنِيَ اللَّهُ, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. چاہے دب کر میں نے شرطیں قبول کی, چاہے کمزور ہے ہمارے خلاف ہے, سن لو عمر, اللہ ضائع نہیں کرے گا مجھے. میں اللہ کا رسول ہوں. نا امید ہو گئے, وہاں سے چل دی, کچھ بولے نہیں. جا رہے تھے ابو بکر بھی. ابو بکر, یہ کیسی شرط منظور کی اللہ کے رسول نے؟ دب کے, کمزور, کیا ہم حق پر نہیں؟ بالکل آپ حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں. اب عمر سنو, محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ اپنے رسول کو لن یضیعہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. وہی الفاظ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے تھے, ابو بکر نے وہی فرمائے. عمر حیرت میں پڑ گئے. وہی عکس پر رہا تھا, عکس. دیکھو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, عکس جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے مبارکہ, وہی الفاظ حضرت ابو بکر کی. حضرت ابو بکر تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آئے. کیا مناسبت تھی, یہ میں سمجھا رہا ہوں. صدیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت علمیہ جو ہے وہ اس کا عکس پڑتا ہے. صدیق کے قلب پر آئینہ جیسا ہوتا ہے صدیق کا دل. اور کیا مناسبت تھی. میں مختصر مناسبت بتلا دوں. مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی پکڑے گئے, مشورہ لیا. حضرت ابو بکر کی باری آئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو فدیہ لے کر رہا فرما دیں, ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہی میری رائے ہے. حضرت عمر کی الگ تھی, دوسرے صحابہ کی الگ تھی. ہو بہو حضرت ابو بکر کی رائے بالکل مکمل مشابہ. بہت ایسے واقعات ہیں بالکل مکمل تابع. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے فرمایا, انا اتقی ولد آدم, اولاد آدم جتنے بھی ہیں آدم علیہ السلام سے قیامت تک سب میں سب سے زیادہ میں متقی ہوں. بالکل صحیح, کوئی شک کی بات نہیں. دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے تھا. پہلے نہیں فرماتے تھے, اللہ نے حکم دیا تھا. اب دعویٰ کرو, انا سید ولد آدم, انا اتقی ولد آدم. بہت تفصیل ہے. اب حضرت ابو بکر تو خود دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اتقی ہوں. اللہ نے آیت نازل فرمائی, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اللہ جہنم سے اتقی کو بچائے گا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں اتقی سے مراد حضرت ابو بکر. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتقی, تو ابو بکر بھی اتقی. اور عجیب بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں, حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جنت میں انبیاء ہو امت ہو اول داخل ہوں گے. انبیاء کے بعد جتنے بھی اولاد ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں سب سے اول حضرت ابو بکر. کیا مناسبت ہے. یہ فرمایا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر میں, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو. نہیں
کسی صحابی کا انتقال ہوا اس طرح کہ اللہ مجھے بھی اس طرح. ارے ابو بکر آپ کے لیے تو جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے, آپ کو جس دروازے سے داخل ہونا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 8 دروازے, ان کے لیے بھی 8 دروازے. اور عجیب اتفاق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی زہر کے اثر سے اخیر میں. اس وقت ظاہر نہیں فرمایا, خیبر کے موقع پر لمبا واقعہ ہے. فاطمہ نامی ایک عورت نے یہودیہ بکری کے گوشت میں جو خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, اس کے اندر زہر ملایا تھا. اتنا خطرناک زہر تھا, دوسرے جو صحابہ کھایا, ایک لقمہ حلق سے نیچے اترا, جان دے دی اللہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گوشت چبایا تھا منہ میں, اندر اترتا نہیں تھا. گوشت نے کہا یا رسول اللہ مجھے حلق سے مت اتارنا, میں زہر ملا ہوا. نکال لیا. گوشت نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بلایا گھر والوں کو, عورت کو, اس میں زہر ملایا. دیکھیں ہاں کیوں ملایا؟ دیکھیں اس لیے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا, اور اگر نبی نہیں ہے تو اچھا ہے مر جائے, ہمیں راحت مل جائے. اللہ کے رسول نے معاف کر دیا, آپ نے معاف کر دیا عورت کو. لیکن بعد میں معاف کرنے کے بعد صحابہ کا انتقال ہو گیا اس زہر کے کھانے کی بنا پر. اب معاف نہیں کر سکتے, اب قصاص. تب بعد میں قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا, گردن اڑا دی گئی. خیر جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو روک لیا. اللہ قادر ہے, تم زہر بھی کھا جاؤ کوئی اثر, جب تک اللہ نہ چاہے. زہر کا اثر کب ظاہر ہوا معلوم؟ وفات کے بعد. کیوں؟ وجہ بتا آپ کو. اللہ کے راستے میں زہر دیا گیا قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے. اللہ نے وفات سے پہلے اس زہر کے اثر کو ظاہر فرمایا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ بھی مل جائے. یہ لکھا ہے محدثین نے, شہادت کا مرتبہ معمولی مت سمجھنا, بہت اونچا مرتبہ ہے. صدیق کے بعد شہید کا درجہ ہے. تیسرا نمبر, ہاں تو وفات کے وقت زہر کا اثر ظاہر ہوا. اب مناسبت دیکھو, حضرت ابو بکر کی وفات بھی ہوئی تو زہر کے اثر سے. کیا مناسبت, کون سا زہر؟ میں مختصر کہہ دوں آپ کو, لمبا واقعہ ہے. جس وقت ہجرت فرمائی تھی مدینہ پاک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں تھے, تو وہ غارے سور میں جو صاف کیا تھا اور تمام سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کیا تھا, 2 سوراخ بڑے بڑے تھے, تو انہوں نے اپنے دونوں پیروں کو سوراخ میں ڈال دیا اور اس طرح سو گئے. یا اللہ کیا خدمت تھی. اللہ کے رسول باہر تھے, یا رسول اللہ ابھی اندر مت آنا, میں پہلے صفائی کر لوں, یہ تمام سوراخ پور کر لوں. دونوں سوراخ میں پیر لگا لیے اور اس طرح سو گئے. یا رسول اللہ تشریف لائیے اور میرے سینے پر سو جائیے. یا اللہ یہ کس کو نصیب ہو یہ مرتبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے کو تکیہ بنا کر سو گئے. ایک طرف ابو بکر, ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں جو پیر داخل کیا تھا سانپ نے ڈسا, اتنے زور سے ڈسا کہ اندازہ لگاؤ ذرہ برابر حرکت نہیں کی. کیوں؟ میرے رسول کی نیند میں خرابی نہ ہو, میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ جس کی بنا پر آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے. علماء نے عجیب اس کو تعبیر فرمایا ہے, لیکن میں ابھی تعبیر نہیں کرتا. وہ آنسو بے قابو روک نہیں سکے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے. ایک دم سے اللہ کے رسول آنکھ کھل گئے. ابو بکر رو رہے تھے, آواز بھی نہیں نکال رہے تھے, صرف آنکھوں میں سے آنسو. ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سوراخ میں سے مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. تو فرمایا لاؤ پیر. تو جیسے قدم دیا, اللہ کے اپنا لوح مبارک رکھا, فوراً وہ درد ختم ہو چکا. وہ جو سانپ بیٹھا تھا اب برابر سوراخ کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے, شاید قرطبی میں بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی فقیہ امت, انہوں نے بھی اس بات کو حوالے کے ساتھ بیان فرمایا. اصل میں وہ جو سانپ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا.
عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ آنے والے جو نبی ہیں اتنی زیادہ آپ تعریف کرتے ہیں، میرے لیے دعا کر دو نا کہ اللہ میری زندگی میں برکت دے تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں، دیدار کر سکوں. تو ابو بکر، یہ سانپ 500 سال سے اندر بیٹھا تھا میری زیارت کے لیے اور آپ نے پیر رکھ دیا تو وہ ڈسٹ لے گا آپ کو. دشمنی میں نہیں ڈسا، آپ کو ایزا پہنچانے کے لیے نہیں ڈسا، میرا دیدار کرنا تھا، میری زیارت کرنی تھی، اس بنا پر یہ ڈسا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے وہ تکلیف دور ہو گئی. اس وقت وفات سے پہلے اس زہر کے اثر نے اعادہ کیا. وہی مناسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک بات میں کہتا ہوں مناسبت والی، حضرت ابو ہریرہ بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ واقعیت ابو بکر ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کیا ہوا تھا معلوم؟ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تو ایک ادھم مچ گیا پوری دنیا میں. کتنے نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو چکے، کتنوں نے زکات کا انکار کر دیا، دشمنوں نے حملہ کرنے کی سوچی، عجیب و غریب حالات تھے. صحابہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے، ہمت ہار گئے تھے. حضرت عمر جیسے بہادر مضبوط دل والے شیطان کو 3 مرتبہ پچھاڑ دیا تھا کشتی کے اندر، وہ انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے، کمزور ہو گئے تھے. اس میں حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر رحم کرو ہمارے اوپر، ابھی اسامہ کے لشکر کو مت بھیجو، یہاں بہت ضرورت ہے، دشمن حملہ کرے گا اور لوگ مرتد ہو چکے. کیا کہا عمر تم کیسی بات کرتے ہو؟ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہو، جس کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے باندھا ہو، ابو بکر اس کو واپس کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا. چاہے مدینہ میں کوئی نہ رہے، مدینہ کے بچوں کو، مدینہ کی عورتوں کو جانور دبوچ لے وے، ان کو بتر بتر کرتے ہوئے اور ان کو پھاڑ کھاوے، یہ منظور ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑنا منظور نہیں ہے. بولو آج یہ جذبہ ہے؟ آج کیا ہوتا ہے شادیوں میں؟ کتنے طریقے ٹوٹ رہے ہیں. یہ جذبہ ہوگا تو صدیق بنو گے. اللہ یوں فرماتے کہ ان کا رشتہ اختیار کرو. ہاں تو کیا ہوا معلوم؟ حضرت عمر آئے، ایسا مت کرو، رحم کرو. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اجبان فی الجاہلیۃ وخبار فی الاسلام انہ قد انقطع الوحی وتم الدین وینقص الدین وانا حی. کیا عجیب جملہ ہے یہ. عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑے زور والے تھے، اسلام کی حالت میں بزدل ہو چکی آپ. یہ کیسی بات کرتے ہو بزدلانا؟ کمزور تھے ابو بکر، لیکن ایسی بات. اور کیا فرمایا؟ وہی منقطع ہو چکی، دین مکمل ہو چکا. کیا میری موجودگی میں دین میں کمی آوے؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ جذبہ اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی آ جائے. میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آوے، میرے ہوتے ہوئے سنت کا جنازہ نکلے، میرے ہوتے ہوئے اللہ کا حکم ٹوٹے. آج ہمارے گھروں میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں ہماری موجودگی میں، سنتوں کا جنازہ نکلا جا رہا ہے سنت ہماری موجودگی میں. حضرت ابو بکر نے فرمایا خبردار میری موجودگی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کی بات سے تمام صحابہ نے قوت آ گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قام فی الردۃ علی مقام الانبیاء، کہ ردت کے زمانے میں حضرت ابو بکر انبیاء کے مقام پر. یہ تھی مناسبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی. کیا مناسبت تھی. وقت کافی ہو چکا، ابھی تو میں مناسبت سمجھا رہا ہوں، سمجھی یا نہیں سمجھی؟ یہ تھے صدیق. یہ میں نے مختصر سمجھایا، ابھی بات تو بہت باقی ہے. میں سمجھا کہ جلدی جلدی بیان کر دوں گا. حضرت سے کہتا ہوں 5-7 منٹ ذکر کرا دو. تھوڑا ذکر کرا. اچھا تو یہ میں سمجھا رہا تھا کہ جو معرفت نبی کی ہوتی ہے اس کا عکس پڑتا ہے صدیق کے دل کے اوپر. قوت علمیہ یہ بالکل قریب قریب ہوتا ہے صدیق کے ساتھ.
سمجھے یا نہیں؟ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ تو عجیب قسم کے مفسر ہیں، روح المعانی ان کی عجیب و غریب تفسیر ہے، تمام تفسیروں کو گویا انہوں نے جمع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا صدیق کسے کہتے ہیں معلوم؟ الذی لا یخالف قولہ حالہ، الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، الذی یبذل القونین فی رضاء محبوبہ۔ تین علامتیں بیان فرمائی صدیق کی۔ یا اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی کیا معلوم؟ جس کا قول عمل سے بدلا ہوا نہیں ہوتا۔ آج ہماری زبان کیسی، ہمارا عمل کیسا، ہماری نیتیں کیسی، باتیں تو بڑی اونچی، عمل دیکھو تو کوڑا۔ یہ نہیں ہوتا، جیسا دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ، جو زبان پہ ہوتا ہے وہی عمل۔ اس کو بولتے صدیق، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب کیا کرے، وقت نہیں، ورنہ میں واقعہ سنا تھا اس کو سمجھانے کے لیے۔ بس یہ تین معنی پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، 2 منٹ، لطف نہیں آئے گا، عجیب واقعہ ہے، واقعے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا فرمایا لا یتغیر باطنہ من ظاہر، اس کا باطن ظاہر کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتا۔ آج تک ہمارا باطن کیسا ہے؟ ایک نئی گاڑی جو آ جاتا ہے، اوہ کیسی گاڑی، وہ مصدق نہیں، بلڈنگ دیکھ لی، کسی کو مالدار دیکھ لیا، کسی کا دنیا کا کمال دیکھ لیا، آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس پر بھی میں واقعہ سنا تھا، اعلان بچ گیا، اب خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تیسرا فرمایا یبذل القونین فی رضاء محبوبہ، دونوں جہاں کو اپنے محبوب کی رضامندی میں قربان کر دے، آخرت بھی قربان، دنیا بھی قربان۔ یہ تھے صدیق۔ آپ کہیں گے آخرت قربان کیسے، جنت کیسے قربان؟ ارے کیسی بات کرتے ہو، کلام مجید میں ہے اے محمد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ علماء فرماتے ہیں صحابہ جو تھے آپ کے ساتھ وہ کیسے تھے معلوم؟ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ان کو مطلوب تھی، جنت بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اس کو میں اس کا واقعہ مختصر اس لیے میں سنا دوں۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک مرتبہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، حسن بصری کے زمانے میں تھی۔ یاد رکھنا ایک بات مجھے یاد آئی، اعلام تو بچ گیا مجھے پتا ہے، لیکن ایک بات ضمناً کہہ دو آج کے ماحول کے اعتبار سے۔ کسی نے پوچھا شیطان سے ملاقات ہوئی تھی، بات بزرگوں کی یہ کرامت ہے، یاد رکھنا ہو سکتی ہے، بہت سارے میرے پاس دلائل ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ کیا کہا معلوم؟ کہ اگر کوئی عورت اجنبی سے نیک آدمی ہے ان کے پاس بیٹھے اور ان کو اچھی تعلیم دے تو کیا حرج کی بات ہے؟ بغور سننا، دنیا کی نہیں، سب کے بیچ میں نہیں۔ تو کہا، شیطان نے خود کہا، فلانے جو بھی ہو بزرگ، ایک طرف حسن بصری ہو، دوسری طرف رابعہ بصریہ، یہ دونوں کعبہ شریف کے اندر بیٹھے اور کلام مجید سیکھا ہوئے، تیسرا میں ہوں گا وہاں پہ، ان کو میں گناہ میں ملوث کر ہی دوں گا۔ آج کل ہمارے لوگ ماشاءاللہ نوجوان لڑکیوں کو یونیورسٹیوں کالجوں میں اسکولوں میں بھیجتے ہیں، نوجوان بے پردہ اور سب کے ساتھ اختلاط، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ زمانہ ایسا ہے بچی کو پڑھانا ہو تو برداشت کرنا پڑے۔ تو بے غیرت، بے حیا دیوس، تجھے شرم نہیں آتی اس طرح بولنے کی؟ ارے حسن بصری جیسے کو رابعہ بصریہ کو بھی میں گناہ میں مبتلا کر دوں گا، برے خیانت میں مبتلا کر دوں گا، تو آج کل ہماری لڑکیاں، ہمارے نوجوان کہاں سے آ گئے؟ یہ شیطان نے خود کہا تھا۔ یہ بیچ میں ایک بات آئی چمنن میں کہہ دی، ہاں تو رابعہ بصریہ اس زمانے کی بات میں کرتا ہوں، رابعہ بصریہ ہوا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتی تھی، کیسی کرامت ہوگی آپ بتاؤ؟
نہ کہتی تھی یہ کوئی اصل نہیں ہے. کیا کہا رابعہ نے؟ یہ اصل نہیں ہے، میں چاہوں تو ہوا میں اڑوں. دیکھو میں آپ کو بتا دوں، یعنی لوگوں سے کہا تھا دیکھو میں ہوا میں مسلح بھی چاہتی ہوں، اس پر نماز پڑھ کے دکھائی. لوگوں نے تو کمال سمجھا. رابعہ نے کہا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک بھی سنت نہ چھوٹے. کمال تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. یہ کمال نہیں ہے. یہ تو مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے، یہ تو مکھی کی مشابہت ہو گئی. یہ کہا حسن بصری سے بھی. تو رابعہ بصریہ ایک مرتبہ اللہ والی تھی، ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا بڑا سا. ہے کسی کی ہمت؟ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا، یہ دونوں لے کے جا رہی تھی. حال تھا غالب. لوگ دیکھنے نکلے. کہا رابعہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ اس آگ کے ذریعے سے جنت کو میں جلا دوں اور اس پانی کے ذریعے سے جہنم کو بجھا دوں. کہا کہ کیسی بات کرتی ہے بہکی بہکی. نہ بہکی بہکی باتیں نہیں کرتی. آج لوگ جو عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے. کوئی اللہ کے لیے تو کرتا ہی نہیں. یہ ہے اصل بات. اس کو بولتے ہیں یبتغون وجہ، اللہ کو چاہو. ارے جنت تو ایسے ہی مل جائے گی، اللہ کی جنت ہے. تو دیکھو کیا فرمایا علامہ آلوسی بغدادی نے، یبذل الکونین فی رضا محبوبہ. جنت بھی برباد، جنت بھی قربان، دنیا بھی قربان اللہ کی محبت میں. وہ ہوتا ہے صدیق. یہ میں نے ایک مثال، بہت ساری مثالیں. خیر جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرمائے، ہمیں بھی ایسا بنا دے، عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.